اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ عمران ریاض خان بیرونی ملک کیا روانہ ہو چکی ہیں، اور جو نون لیگ کے حمایت یافتہ صحافی ہیں ان کا پروپیگنڈا، اس کی تفصیلات بتائیں گے، اور کیا عمران ریاض خان کس ملک میں گئے ہیں اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے سب سے پہلے ایکس پر پوسٹ کیا تھا کہ عمران ریاض کا پہلا ویلاگ نہیں ہے، اس کے بعد دوسرا ویلاگ نہیں ہے۔ ہم نے پوچھا عمران ریاض کہاں، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد عمران ریاض خان نے 6 بجے کے قریب، 6:30 کے قریب اپنے ایکس پر پیغام کیا کہ الحمدللہ میں محفوظ مقام پر ہوں۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس کے بعد عمران ریاض خان کا ویلاگ آیا، اور کل دوپہر کے ٹائم ایک صحافی نے خبر دی کہ عمران ریاض خان بیرونی ملک روانہ ہو چکے ہیں۔ ہم نے کہا ہے کہ اگر عمران ریاض خان بیرونی ملک گئے ہوں گے تو وہ اپنی خبر پر تصدیق کریں گے کہ ہاں میں بیرونی ملک گیا ہوں، یا عمران ریاض خان مسترد کر دیں گے یا میں بیرونی ملک نہیں گیا۔ اس پر بھی ہم نے کہا کہ ویلاگ کو کم سے کم صبح نہیں کچھ دیر اور ویٹ کر لیتے ہیں جب تک یہ بات کنفرم نہ ہو کہ عمران ریاض خان بیرونی ملک روانہ ہو چکے ہیں یا نہیں۔ ہم نے اس وقت تک ویلاگ نہیں بنایا، لیکن اب ہمارے ذرائع نے یہ کنفرم کر دیا کہ عمران ریاض خان بیرونی ملک چلے گئے ہیں اور بحفاظت گئے، اور ابھی تک اس بات کی کنفرم خبر نہیں آئی کہ عمران ریاض خان بارڈر کے ذریعے گئے ہیں یا عمران خان فضائی راستے یا کسی ایئر جہاز سے گئے ہیں یا کس طرح گئے ہیں، یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ اس کی تفصیلات جب بھی آئے گی تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں۔ اب جو نون لیگ کے حمایت یافتہ صحافی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کر لی، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران ریاض بھاگ گیا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب ان مکہ کے کفار لوگوں نے یہ پلان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے، تو ان لوگوں نے پلان کیا تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ میرے بستر پر سو جائیں اور کل مکہ کے لوگوں کی امانتیں لٹا کر واپس چلے آنا۔ تو اللہ کے رسول پاک نے بھی یہی پیغام ہے کہ جب آپ کی جان کو خطرہ ہو تو آپ ہجرت کر سکتے ہیں۔ تو پھر ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے اور شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ایک شخص جو 6 ماہ اغوا ہوئے، جب ہم ویڈیو بناتے ہیں اور ویڈیو بنانے کے بعد یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں تو ہمیں بھی یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہم بھی اغوا یا ہم میں کوئی ایسا نہ ہو جائے، تو پھر بھی ہم بھی اپنی ہمت، اور جب تک آپ زندہ ہیں تو آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچاتے رہیں گے۔ جان اللہ کی ہے۔ دیکھیے 5 ماہ عمران ریاض خان اغوا ہے۔ جب آپ نے دیکھا تو تصویر، اس وقت عدالتی نظام ایکشن لے لیتا۔ اب تو پاکستان کی سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور سب کی عدالتیں، کنٹرول عدالتیں، ان سے کوئی انصاف کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو 6 جج بیٹھے ہیں ان لوگوں کا قصور بھی نہیں، ان کے اوپر جو عامر فاروق صاحب بیٹھے ہیں وہ کبھی بھی انصاف ہونا، لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ عامر فاروق صاحب کو انصاف سے الرجی ہے، وہ انصاف کو ناپسند کرتے ہیں۔ انصاف کے ساتھ عامر فاروق صاحب کو چڑ ہے اور انصاف کو ناپسندیدہ لفظ ہے۔ اس کے سامنے جب انصاف کا لفظ بولا جائے تو اس سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ انصاف کی توقع ہی نہیں کی جائے۔ دیکھیے کہ عمران ریاض خان کے ساتھ جو ہوا، آپ لوگوں کو معلوم ہے 10 مئی کو عمران ریاض خان اغوا ہوا، اس کے بعد عمران ریاض واپس ہے اور الیکشن کے 15 دن بعد اس نے ویلاگ بنایا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا عمران ریاض خان کی زبان کا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ وہ جب پہلا انٹرویو اس نے اپنے دوست میاں علی اشفاق کے ساتھ کیا تو آپ لوگوں نے سنا اور ہم نے بھی سنا تھا، لیکن دیکھیے کیا اس کے بعد کیا ہوا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ عمران ریاض خان جب ویڈیو بنا رہا تو سب سے پاکستان کی تمام میڈیا سے سب سے زیادہ سنے جانے والا ویلاگ اور یوٹیوبر وہ عمران ریاض خان تھا،
اور پاکستان، اور میں سچ بات پوچھوں تو میرا پسندیدہ اینکر، اور جب میرا اس میں کوئی شوق نہیں تھا، مجھے بھی عمران ریاض خان کی وجہ سے شوق ہے کہ اینکر بننے اور سچ کا ساتھ دینا، اور اسی وجہ سے میں بھی یوٹیوب پر آیا ہوں اور یوٹیوب پر ویڈیو بناتا ہوں۔ انشاءاللہ جب حالات ٹھیک ہوں گے تو آپ کے سامنے ہم فیس کے سامنے آئیں گے اور میڈیا اور اسلام آباد منتقل ہو جائیں گے، اور اسلام آباد سے آپ کو رپورٹیں، اور میری خواہش ہے کوئی مہنجی چینل جوائن کر کے آپ لوگوں کے ساتھ پروگرام، میرا جو تجربہ تو نہیں ہے لیکن میں علم جو رکھتا ہوں وہ دفاعی تجزیہ کار اور پولیٹیکل انٹرنیشنل اور لوکل پر میری مہارت ہے۔ میں اس پر زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ ویلاگ، بھارت کے الیکشن بھی کوریج کیا، اس کے بعد آپ لوگوں کو پتہ ہوگا ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن کے حوالے آپ لوگوں کو تفصیلات آگاہ کی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ویوز تو کم ہیں یا بہت ہیں، ہمیں اسے مسئلہ نہیں، ہمارا کام ہے آپ لوگوں تک پیغام کبھی نہ کبھی تو ہم آپ لوگوں کو یہ پیغام تو ارسال ہوگا۔ دیکھیے عمران ریاض خان کبھی ملک نہیں چھوڑ کے جاتا اگر پاکستان کے عدالتی نظام ٹھیک ہوتا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے تو جیسے عامر فاروق صاحب جیسے امین الدین خان کہتا ہے، جیسے جمال مندوخیل کہتے ہیں کہ آپ یہاں سیاسی باتیں نہ کریں، بھائی آپ سے انصاف مانگے تو آگے سے کہتے ہیں سیاسی بات نہ کریں۔ اگر سپریم کورٹ ایسا ہو اور لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ، پاکستان کی دیگر عدالتیں جب انصاف دینے میں ناکام ہو تو بھائی کہاں سے انصاف مانگے اور کس طریقے سے انصاف مانگے؟ اس لیے پاکستان کی قوم انصاف سے نا امیدی ہو چکی ہے، اس لیے عمران ریاض خان بیرونی ملک چلے گئے، لیکن ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہو چکا وہ یورپ گئے ہیں یا افغانستان سے گئے ہیں یا بنگلہ دیش گئے ہیں یا کس ملک میں گئے۔ اگر عمران خان ڈیلے کر دیتے کہ ہم بیرونی ملک نہیں گئے تو پھر اس پر بھی ہم بحث کریں گے کہ ہم جو انفارمیشن ملی وہ کس ذرائع سے ملی، اور اب تک بہت سے یوٹیوبر اور عمران ریاض خان سے تعلق رکھنے والوں نے بھی ویڈیو بنائی ہیں، وہ آپ لوگوں تک مل چکی ہوں گی اور آپ لوگوں کو معلوم ہوگا۔ لیکن ہماری دعا کہ اللہ پاک ہر صحافی اور ہر مخالفین جو بھی ہو ان کی زندگی حفاظت کرے، اور عمران ریاض خان کی بھی زندگی کو اللہ حفاظت میں رکھے۔ ہمارا تو کام ہے آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچانا اور آپ لوگوں تک معلومات دینا تاکہ آپ لوگوں کو معلومات ہو سکے۔ دیکھیے ہم نے پہلے بھی عمران ریاض خان کے بارے میں، جو عمران ریاض خان کی جب بھی کوئی آتا تو وی لوگ کبھی عمران خان کے خلاف سختی بات کر دیتے ہیں، کبھی کیا کریں، ہمارا اپنا انالیسس ہوتا ہے، ہمارا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، لیکن ہم کسی کی زندگی اور کسی کی جان، اور ہم ان لوگوں کو شرم دلانا چاہتے ہیں جو کہہ رہے ہیں عمران خان ڈیل اور بھاگ ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کے ساتھ ایسا نہ گزرے جیسے عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ گزرا، ایسا نہ ہو۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔